الحمد للہ رب العالمین۔ خالہ سے شادی کر سکتا اور نہیں کر سکتے ہو؟ میں نے اپنی لڑکی کی شادی شیعہ سے کی ہے۔ بھائی دیکھیں، علماء کہتے ہیں نکاح تو اس لیے ہو گیا کہ پتہ نہیں نا کہ یہ کون سا شیعہ ہے، کافر شیعہ میں ہے یا تفضیلی شیعہ میں ہے یا کون سی قسم ہے۔ اگر یہ سیدنا ابو بکر کو صحابی نہیں مانتا، سیدہ عائشہ پہ تہمت لگاتے وہ کافر ہے، اس سے پھر تمہاری لڑکی کا نکاح نہیں ہو، پھر باقاعدہ خلو کراؤ۔ بینک میں پیسے جمع کرتا ہے، بینک میں 8 لاکھ کا ٹریکٹر 7 لاکھ میں دیتا ہے، پیسے 3-4 ماہ کے پہلے جمع کرانے ہوتے۔ بھائی ایک تو سکیم ہے کہ پہلے پیسے جمع کرائیں تو ریاست سے آپ کو ٹریکٹر ملیں گے، وہ تو جائز ہے، کیونکہ اگر 8 کا 7 میں دے رہا ہے تو مانا ہے سود تو نہیں لے رہا نا۔ دانتوں پر کور لگانا کیسے ہے، دانتوں کی قدرتی شکل تبدیل۔ بہرحال اگر میں تو آج کل خود اسی امتحان میں ہوں، دعا کریں کہ اللہ شفا عطا فرمائے۔ آج 15 دن ہو گئے اس دانتوں کے مسئلے میں، تو بہرحال کور لگانا جائز ہے، چاہے وہ کور دانتوں پر سونے کا بھی لگائیں جائز ہے، پورا دانت بھی سونے کا لگائیں جائز ہے۔ میری والد کی عمر 22 سال ہے، فالج کی وجہ سے بستر پہ ہیں، جو نمازیں ادا نہیں ہوئی ہیں سب سے پہلے تو ان کو کہو کہ استغفار کریں، اور ورنہ احناف کے نزدیک یہ ہے کہ ہر نماز کا صدقۃ الفطر، یعنی رمضان کا جو فطرانہ ہوتا ہے نا، اس کے برابر ہر نماز، یوں سمجھے 2.25 سے گندم ایک نماز کی، تو 5 نمازیں اور 1 وتر، تو اتنے حساب سے پیسے بنا لیں یا وہ گندم لے کے دے دیں۔ کہتے ہیں جی کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے اس رات حضور اس گھر میں آتے ہیں۔ اچھا ماشاءاللہ، پھر حضور تو ادھر چلے گئے تھے، ہاں مدینے میں جو سلام پڑھ رہے ہیں تو بیکار گئے نا بیچارے، کیونکہ ایک دن میں تو لاکھوں گھروں میں لڑکیاں پیدا ہوں گی نا، حضور تو انہیں گھروں میں پھر رہے ہیں نا۔ اور خدا کا خوف کرو، یہ محبت نہیں بے ادبی اور گستاخی ہے، اس کی وجہ سے خدا جہنم میں ڈالے گا۔ اللہ کا نبی محتاج ہے وہ تیرے گھر میں آئے۔ کہتے ہیں جی کہ ہاروت ماروت فرشتے تھے، اللہ عالم، بعض علماء نے لکھا ہے فرشتے سے، بعض کہتے ہیں ملکین، بادشاہزادے تھے، ملکین یا ملکین تو فرشتے، ملکین تو شہزادے۔ باقی مجھے تو ملے نہیں، مجھے کیا پتا کون تھے۔ آپ کو تکلیف ہے تو ڈھونڈو ان کو، وہ خود نہ ملے تو کم سے کم سجدے کرنے کے لیے تمہیں ان کی قبر تو مل جائے گی نا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سجدے کے اندر دعا مانگنا اللہ سے بالکل جائز ہے، بلکہ علماء کہتے ہیں کہ جو فرض نماز ہے اس میں تو تسبیحات زیادہ پڑھیں، سبحان ربی الاعلیٰ 3 دفعہ کی بجائے 11 دفعہ پڑھ لیں، کیونکہ جو تسبیح میں مشغول ہوتا ہے اللہ اس کو مانگنے والوں سے بھی زیادہ بہتر دے دیتے ہیں۔ اور اگر نفل نماز ہے یا سنت ہے اس میں مانگ سکتے ہیں یا مقلب القلوب والابصار ثبت قلوبنا علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا الی طاعتک، اللہم انک عفو کریم عظیم تحب العفو فاعف عنا، وہ دعائیں جو سرکار نے مانگی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔